اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117۔ مثل، مثال اس کی، ما ینفقون، جو یہ خرچ کرتے ہیں، مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں۔ کافر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی حالت اس حالت کی طرح ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ تو اس کی مثال، اس کی حالت جو یہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی سی مثال ہے، اس ہوا کی سی مثال ہے، فیہا سر، کہ اس میں سر ہو، پالا، وہ ہوا جس میں سخت سردی اور ٹھنڈ ہو، پالا دیہاتوں میں رہنے والوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں، سردیوں کی صبح میں، صبح سفید سفید شبنم برف کی طرح، وہ ہلکی برف باری کی طرح پتوں پر، مختلف چیزوں پر، درختوں پر، جو بھی چیز باہر پڑی ہوئی ہو اس کے اوپر وہ جم جاتی ہے، اسے پالا کہتے ہیں۔ سفید سفید باریک برف کی طرح ایک ٹھنڈی چیز، اس کا نام پالا ہے۔ تو ان کی مثال جو یہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس ہوا کی سی ہے کہ جس میں پالا ہو، اصابت، وہ پہنچے، ہرث قوم، ایسی قوم کی کھیتی کو، وہ پہنچ جائے ایسی قوم کی کھیتی کو، ایسے لوگوں کی کھیتی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہو، انفسہم، اپنے اوپر، کہ ایسی ہوا جس میں پالا ہے وہ کسی ایسے آدمی کی کھیتی کو پہنچ جائے جو ظالم ہے، فَأَهْلَكَتْهُ، اور اس کھیتی کو ہلاک کر دے، وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، وہ ہوا جس میں پالا ہے، کہ جس طرح وہ ہوا جس میں پالا ہے وہ کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ان کے خرچ کی حالت ہے کہ دنیا کی زندگی کو جو خوشنما بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو کچھ یہ خرچ کر رہے ہیں، ان میں ان کی آبادی نہیں ہے، اس میں ان کی سرسبزی و شادابی نہیں ہے، اس میں ان کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ جیسے وہ ہوا جو پالے سے بھری ہوئی ہو، وہ کھیتی کے لیے ہلاکت ہے، کھیتی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ بظاہر چاہے کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ہوا چل رہی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور کھیتی کو اس سے فائدہ پہنچے گا، لیکن وہ کھیتی کو برباد کرنے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی یہ چہل پہل، دنیا کی زندگی کی یہ بہاریں، اور دنیا کی زندگی کی یہ خوشنمائی، اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کر کے انسان زندگی کو خوشنما بنا رہا ہوتا ہے، اس کی مثال بھی اس پالے والی ہوا کی سی ہے کہ جو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم، لیکن اپنی جانوں پر وہ یظلمون، ظلم کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن، لیکن انفسہم، اپنے اوپر، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، نہیں، خود انہوں نے اس طرز زندگی کو اختیار کر کے اپنی ہلاکت کو دعوت دی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی، ہر چیز کو واضح اور واشغاف الفاظ میں بیان کر دیا
اس کے بعد بھی اگر کوئی نقصان کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی خرابی کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانتاً، ہمراز، من دونکم، اپنوں کے علاوہ کو، مت بناؤ دوست، دلی دوست، بتانا، ہمراز، من دونکم، اپنوں کے علاوہ۔ بتانا بطن سے ہے، بطن ہر باطنی چیز کو کہتے ہیں، ظاہرہ اوپر والی ظاہری چیز، بطنا باطن والی چیز، اندر والی چیز۔ بتانا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، استر، بنیان وغیرہ، جو کپڑا انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو کپڑا اندرونی طرف ہے وہ بتانا ہے، اور جو ظاہری طرف ہے، اوپر کی طرف ہے، وہ زہارہ ہے۔ تو اوپر والا حصہ زہارہ، باطن والا حصہ بتانا۔ ہمراز کو کہہ دیا جاتا ہے استعارتاً، ہمراز۔ ویسے تو اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہو یا جسم کی طرف ہو، بتانا۔ لیکن ہمراز کو اور دلی دوست کو بتانا کہہ دیا جاتا ہے استعارتاً۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ کافروں کو بتانا نہ بناؤ، منافقین کو بتانا نہ بناؤ، ان کو اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ ایک لڑکا غیر مسلم ہے لیکن بہت اچھا کاتب ہے، آپ اس کو اپنا منشی بنا لیں، آپ ان کو اپنا منشی بنا لیں کہ آپ کو جو کچھ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ریاستی امور، ان سے لکھوا لیا کریں۔ تو فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو پھر تو میں نے ایمان والوں کو چھوڑ کر غیر آدمی کو بتانا بنا لیا، پھر تو میں بتانا بنانے والا ہو جاؤں گا کسی غیر مسلم کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے اس بات سے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ کے ذریعے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مشرکین کے دو بڑے قبیلے آباد تھے مدینہ میں، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اس کے مقابلے میں منافق یہودیوں کے بھی دو بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو قینقاع بھی تھا۔ لیکن اوس اور خزرج میں سے ایک کا تعلق بنو نذیر کے ساتھ اور ایک کا تعلق بنو قریظہ کے ساتھ۔ تو ان کی آپس میں دوستی تھی، تعلقات تھے۔ جب یہ لوگ ایمان لے آئے اوس اور خزرج والے، تو اس کے بعد بھی ان کے تعلقات رہے، ملنا جلنا رہا، اور بعض کی دوستیاں بہت گہری تھیں، قبیلے کے قبیلے سے تعلق تھا اور افراد کا افراد سے تعلق تھا۔ تو بعض کی دوستیاں بہت گہری تھیں، تو مسلمان تو اپنے اخلاص اور سادہ دلی کی وجہ سے ان سے باتیں کر لیتے تھے، لیکن وہ ایمان والوں کی طرف بالکل جھکاؤ نہیں رکھتے تھے، وہ ان کو اپنا دلی دشمن سمجھتے۔ لیکن مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری رواداری کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں سے راز نکلوانے کی کوشش کرتے تھے، ریاستی راز، حضور علیہ السلام کی خاص باتیں، آئندہ کے منصوبے، مستقبل کے کاموں کے بارے میں جاسوسی، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ تم لوگ ان کو اپنا بتانا نہ بناؤ، اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ کسی بھی ایسے آدمی کو کہ جو آپ کے مزاج کا نہیں ہے، آپ کی طبیعت کا نہیں ہے، آپ کی سوچ کا نہیں ہے، اس کو بتانا نہ بنے، بہت نقصان پہنچائے گا۔ کسی موقع پر جا کر نوجوان لڑکیاں وہ کالج میں پڑھتے ہوئے کسی کو بھی اپنی بتانا بنا لیتے ہیں،
شادیاں ہو جاتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں تو تب ان کا اصلی رخ سامنے آتا ہے. جس کو 3 4 5 10 سال بتانا سمجھتی رہی ہمراز، اس نے ایسے مقام پہ جا کے اپنی اوقات دکھائی کہ یہ دوسری لڑکی زندگی بھر کے لیے اپنے ہاتھ ملتی رہ گئی. رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے. Allah Allah